بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یوں تو تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں غالباً سن 1986 سے پابندی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس پابندی میں مزید سختی کی گئی اور حکومت کی جانب سے مساجد کے ائمہ کو یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ جمعہ کے خطبات میں لوگوں کا ذہن تبلیغی جماعت کے خلاف بنائیں اور لوگوں کو تبلیغی جماعت سے متنفر کریں۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ یعنی پرسوں جمعہ تھا، آج اتوار ہے، پرسوں جمعہ کے دن سعودی عرب کی جامع مساجد کے اندر ائمہ اور خطباء نے لوگوں کی ذہن سازی کی اور لوگوں کو تبلیغی جماعت کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ تبلیغی جماعت جس کی مخالفت سرکاری طور پر کی جا رہی ہے سعودی عرب میں، اس مخالفت کے اسباب کیا ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو خود دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ اسباب حقیقت پر مبنی ہیں یا محض الزامات کی حد تک ہیں۔ اس کلپ بنانے سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کا ساتھ دیں یا نہ دیں، ان کے ساتھ جڑیں یا نہ جڑیں، تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں یا نہ لگائیں، یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن جن اسباب کو سعودی خطباء نے سبب قرار دے دیا وہ واقعی سبب ہیں یا جھوٹ اور الزامات ہیں، اس کو آپ خود کلیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے 2-3 خطباء کے بیانات سنے ہیں اس جمعہ کے، پرسوں جمعہ کے، تقریباً سبھی نے ایک ہی قسم کی بات کی ہے اور صرف جھوٹ بولا ہے، الزامات لگائے ہیں، 1% بھی اس کے اندر سچ نہیں ہے۔ مثلاً میں صرف ایک خطیب صاحب کے بیانات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انہوں نے تبلیغی جماعت پر الزامات لگائے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تبلیغی جماعت کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: التی خالف سبیل اہل السنت فی الدعوت جماعت التبلیغ جماعت خرافیت بدعیت۔ لیجئے آپ بھی سنیے انہوں نے کیا فرمایا۔ التي خالف سبيل أهل السنة في الدعوة جماعة التبليغ جماعة خرافية بدعية۔ تو آپ نے سن لیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جو دعوت دینے میں اہل سنت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، مخالف ہے، اور یہ ایک باطل جماعت ہے اور بدعتی جماعت ہے۔ تو تبلیغی جماعت کا تعارف ان الفاظ کے اندر ان محترم شیخ صاحب، خطیب صاحب نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی اسباب گنوائے ہیں تبلیغی جماعت سے ہٹنے کے، وہ سب کے سب جھوٹ اور الزامات ہیں۔ مثلاً پہلا الزام شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنے خطبے کے اندر: وَيَأْخُذُونَ الْبَيْعَةَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ۔ لیجئے سنیے انہوں نے کیا فرمایا۔ وَيَأْخُذُونَ الْبَيْعَةَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ۔ تو آپ نے سن لیا، شیخ صاحب کی بات کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے جب کوئی بھی ساتھی تبلیغی جماعت سے منسلک ہو جاتا ہے، تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے اکابرین اور بزرگوں سے ان لوگوں کی بیعت کرواتے ہیں، یعنی جو بھی تبلیغی جماعت میں شامل ہو یہ اس سے بیعت لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ جو بھی تبلیغی جماعت کے اندر وقت لگاتے ہیں، چلا 4 مہینے، 7 مہینے یا 6 روزے، ان سے اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ تبلیغی جماعت والے بیعت کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے۔ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے، ایسا کوئی سلسلہ تبلیغی جماعت کے اندر نہیں ہوتا۔ ہاں ایسا تو ہوا ہے کہ جن لوگوں نے تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی، اس کے بعد تبلیغی جماعت میں رہتے ہوئے یا تبلیغی جماعت سے ہٹ کر تصوف کا راستہ اختیار کیا اور پیروں کی بیعت کی۔ اگرچہ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ بیعت کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یا مستحب ہے یا نہیں ہے، لیکن جن تبلیغی حضرات نے پیروں کی بیعت کی تو ان کو تبلیغ والوں نے اعمال دینے سے مراکز میں روک دیا۔ 2-3 نام ایسے میرے پاس ہیں جن کا اس وقت نام لینا مناسب نہیں ہے کہ وہ تبلیغ میں لگے
تبلیغ کے اندر وہ بیانات کرتے تھے، شب جمعہ کا بیان کرتے تھے، تعلیم کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی پیر سے بیعت ہوئے تو بیعت ہونے کے بعد ان سے شب جمعہ کے بیانات بھی لے لیے گئے اور دیگر اعمال بھی لے لیے گئے۔ تو یہ تو عجیب الزام ہے سعودی شیخ کا کہ تبلیغی جماعت والے اپنے تبلیغی جماعت میں شامل ہونے والوں سے بیعت لیتے ہیں۔ بالکل ناانصافی، غلط بات ہے اور جھوٹ ہے۔ دوسرا الزام شیخ صاحب نے کیا لگایا؟ وَتَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ الَّذِي هُوَ الْغَايَةُ مِنْ بَعْثِ الرُّسُلِ لَا تَدْعُ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ إِلَيْهِ۔ لیجیے آپ بھی سنیے۔ وتوحيد العبادة الذي هو الغاية من بعث الرسل لا تدعو هذه الجماعة إليه۔ تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کا مقصد تھا وہ تھا توحید کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اور تبلیغی جماعت والے یہ کام نہیں کرتے، یعنی توحید کی دعوت نہیں دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تبلیغ والوں کی تو ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کی بنیادی دعوت ہے، تو یہ توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ تو شیخ صاحب کو چاہیے تھا خود بتا دیتے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ تو توحید کی طرف ہی تو تبلیغ والے دعوت دیتے ہیں، اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے اور محض الزام ہے تبلیغی جماعت پر۔ تیسرا الزام شیخ صاحب کیا لگا رہے ہیں؟ تیسرا الزام یہ لگا رہے ہیں کہ وَهَذِهِ الْجَمَاعَةُ تَتْرُكُ سَبِيلَ الرُّسُلِ فِي الدَّعْوَةِ بَلْ رُبَمَا عَادَتْ مَنْ يَدْعُ إِلَى التَّوْحِيدِ۔ شیخ صاحب نے کیا فرمایا؟ لیجئے آپ بھی سنیے۔ وهذه الجماعة تترك سبيل الرسل في الدعوة بل وربما عادت من يدعو إلى التوحيد۔ سن لیا آپ نے، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کو دعوت کے کام میں چھوڑ دیتی ہے، یعنی جو تبلیغی جماعت کا دعوت دینے کا انداز ہے یا طریقہ ہے وہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ تو میرے بھائی شیخ صاحب کو چاہیے تھا کہ انبیاء کے طریقے کی وضاحت بھی فرما دیتے کہ وہ طریقہ انبیاء کا کون سا تھا، اور تبلیغی جماعت والے اس کے خلاف چلتے ہیں۔ جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ انبیاء اپنی اپنی امتوں کے اندر جاتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اپنی اتباع کی ہدایت کرتے تھے۔ اور تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے بھی گھر گھر جاتے ہیں، در در جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، مسجد کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ اگر نہیں ہے دعوت دینے کا تو پھر انبیاء کا طریقہ کون سا ہے؟ اس کو بھی شیخ صاحب کو چاہیے تھا کہ بتا دیتے۔ یہ بھی سراسر الزام ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ تبلیغی جماعت والے بل ربما عادت من يدعو الى التوحید، کہ جو توحید کی دعوت دینے والا ہو تبلیغی جماعت والے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ کہ جماعت والے تو کسی سے دشمنی کرتے ہی نہیں، وہ تو سب کو بھائی کہتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ مثال دے دیتے تو پھر وضاحت ہو جاتی کہ تبلیغی جماعت والے جو توحید کی دعوت دینے والا اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ چوتھا الزام شیخ صاحب کیا لگا رہے ہیں؟ جماعت لا تحذر من الشرک۔ لیجئے آپ بھی سنیے شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جماعت لا تحذر من الشرک۔ تو سن لیا آپ نے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جو شرک سے نہیں روکتی۔ عجیب بات ہے یار، تبلیغی جماعت والے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں مخلوق سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، عہدے سے نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو جب تمام مخلوق کا انکار کر دیا، مال کا انکار، عہدے کا انکار، دولت کا انکار، پیسے کا انکار، مخلوق کا انکار کہ ان سے نہیں ہوتے مسائل حل، مسائل حل کرنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے،
مشکل کو حل کرنے والی، آسان بنانے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو یہ شرک سے روکنا ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مزید شرک سے روکنا اور کسے کہیں گے؟ یہ بھی محض الزام ہے۔ پانچواں الزام شیخ صاحب کیا لگا رہے ہیں اپنے اس پرسوں والے جمعہ کے خطبے میں؟ پانچواں الزام یہ لگا رہے ہیں وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ دَعْوَةٌ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَأَفْرَادُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ لَيْسُوا كَذَلِكَ۔ خلاصہ یہ ہے، آپ بھی پہلے سن لیجئے پھر میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ والدعوة إلى الله في الإسلام دعوة على علم وبصيرة وأفراد هذه الجماعة ليسوا كذلك۔ جی تو آپ نے سن لیا، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے علم اور بصیرت کا ہونا شرط ہے، یعنی جس آدمی کے پاس علم ہے اور جو صاحب بصیرت ہے وہی صرف دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکتا ہے، اور تبلیغی جماعت والے اس طرح نہیں ہیں، یعنی تبلیغی جماعت والوں کے اندر نہ علم ہوتا ہے نہ ہی بصیرت ہوتی ہے، یہ بغیر علم اور بغیر بصیرت کے دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اب علم کا لفظ ایک جامع لفظ ہے، اس کی تو بہت ساری تشریح ہو سکتی ہے۔ علم سے شیخ صاحب کا مقصود کیا تھا یہ بھی بتا دیتے کہ کیا یعنی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے مکمل عالم ہونا شرط ہے، اس کے بغیر آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرا یہ راستہ ہے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا بھی یہی راستہ ہے، اور میرے ہر امتی کا جو مجھ پر ایمان لائے اس کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تبلیغ کا کام ہر مسلمان امتی کے ذمے لگا دیا، اور اس میں علم کی شرط نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی شرط رکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ اگرچہ میری کوئی ایک بات بھی تمہیں آتی ہو تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو شیخ صاحب معلوم نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے پہلے مکمل کورس کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی دعوت کا کام نہیں کر سکتا، یعنی آپ کسی کو نماز کے لیے نہیں بلا سکتے جب تک آپ پورے عالم نہ ہوں، آپ کسی کو روزے کی دعوت نہیں دے سکتے، قرآن کی دعوت نہیں دے سکتے، مسجد کی طرف آنے کی دعوت نہیں دے سکتے، دین کی دعوت نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ مکمل عالم نہ ہوں، 10-12 سال مدرسے میں پڑھا نہ ہو، کسی دینی یونیورسٹی میں پڑھا نہ ہو۔ عجیب بچوں والی بات ہے یار، یہ بھی محض الزام ہے اور غلط بات ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے لیے بصیرت حکمت کی ضرورت ہے، اور جو کچھ آپ کو دین کا آتا ہے وہ دوسروں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دارمی کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، کہ ایک گھڑی تعلیم و تعلم کر لینا، دین سیکھنا یا سکھا دینا، یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو آپ کو اگر ایک بھی دین کی بات آتی ہے تو آپ دوسروں کو سکھائیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ چھٹا الزام یہ لگایا جماعت تبتدع طرقا فی الدعوت ما انزل اللہ بها من سلطان بالخروج 3 ایام من کل الشہر و40 یوما من کل عام و4 اشہر فی العمر وما فعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا اصحابہ ولا التابعون۔ حضرت شیخ صاحب نے کیا فرمایا، لیجئے آپ پہلے خود سن لیجئے۔ جماعة تبتدع طرقا في الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان بالخروج 3 أيام من كل شهر و40 يوما من كل عام و4 أشهر في العمر وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان۔ تو سنا آپ نے، شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس نے دعوت کے کام میں ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو بدعت ہے، بدعتی راستہ اختیار کیا ہے، بدعت کے طریقے اختیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا حکم قرآن مجید کے اندر نازل نہیں فرمایا، اور آگے انہوں نے مثال دی، جیسے ہر مہینے میں 3 دن لگانا اور سال میں 40 دن لگانا،
اور زندگی میں 4 مہینے لگانا۔ اور آگے شیخ صاحب نے فرمایا وما فعل ذلك رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے تو نہ مہینے میں 3 دن لگائے، نہ سال میں چلہ لگایا، نہ ہی زندگی میں 4 مہینے لگائے، اور نہ ہی آپ کے صحابہ نے، نہ ہی تابعین نے۔ یہ تو انتہائی بچگانہ اعتراض ہے۔ ایسا اعتراض ہے انتہائی بچگانہ، بے وقوفانہ، احمقانہ اعتراض ہے۔ اس لیے کہ یہ 3 دن، 40 دن، 4 مہینے کون سے تبلیغی بزرگ نے کہا کہ یہ قرآن و حدیث کی ترتیب ہے؟ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ تو انتظامی طور پر ہے۔ اور جب تبلیغی جماعت والے مطالبہ کرتے ہیں، اگر کبھی اس شیخ صاحب کو توفیق ہوئی ہوتی تبلیغی جماعت کے بیان میں بیٹھنے کی مقام مسجد میں، تو جو بھی جماعت آتی ہے اور جو بھی بیان کرتے ہیں، مغرب کے بعد کا بیان ہو یا فجر کا بیان ہو، تو اس بیان کے آخر میں جب کاپی والا بھائی کھڑا ہوتا ہے لکھنے کے لیے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ویسے تو اس کام کو سیکھنے کے لیے ساری زندگی چاہیے، دعوت کے کام کو سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے، لیکن بزرگوں نے سیکھنے کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ اللہ رسول نے نہیں۔ یہ واضح کر دیتے ہیں جماعت والے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کام کو سیکھنے کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے، تو یہ ترتیب انتظامی طور پر بنائی ہوئی ہے، قرآن اور حدیث کی ترتیب نہیں ہے۔ اور نہ ہی تبلیغی جماعت کے بزرگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر علاقے کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، شہروں کے اندر دین سیکھنے سکھانے کے لیے انتظامی ترتیب ہوتی ہے۔ اب یہ ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی، جیسے مدارس کا موجودہ نظام ہے، یا خود سعودیہ کے اندر دینی یونیورسٹیوں کا جو نظام ہے، کیا یہ ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ کیا صحابہ کے زمانے میں تھی؟ کیا تابعین کے زمانے میں تھی؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی ہے؟ کیا صحابہ نے بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی ہے؟ کیا تابعین نے بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی ہے؟ کیا دوسری حدیث کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی ہیں؟ کیا اصول حدیث، کیا حدیث کی اصطلاحات، کیا دین کی دوسری اصطلاحات، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، لیکن ان کا حصول ضروری ہے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اس لیے کہ ان کا تعلق انتظامی معاملات سے ہے۔ اس کو قرآن اور حدیث کی ترتیب نہیں کہتے، نہ میں کہتا ہوں، نہ آپ کہتے ہیں، نہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ 3 دن اور چلہ اور 4 مہینے یہ قرآن و حدیث کے اندر نازل ہوا ہے کہ ایسا کرو، ایسا تو وہ نہیں کہتے۔ یہ تو ایک انتظامی طور پر ہے کہ آدمی کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے، فرصت ہوتا ہے، اس میں یہ وقت لگا لے تاکہ اس دین کی دعوت کے اندر چلتا رہے۔ تو یہ بھی محض الزام ہے کہ جی تبلیغی جماعت والوں نے یہ بدعت۔ ہاں، بدعت تب ہوتی جب تبلیغی جماعت والے کہتے کہ جی یہ 3 دن لگانا اللہ کی طرف سے فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض ہے، جو نہیں لگائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ پھر تو بات تھی کہ یہ بدعت ہے، لیکن وہ تو یہ نہیں کہتے۔ انہوں نے تو کہا کہ سہولت کے لیے ایک ترتیب ہے، آپ اس ترتیب کو اختیار کر لیں۔ تو اس ترتیب جیسے اور ترتیبیں آپ نے سہولت کے لیے انتظامی طور پر اختیار کر رکھی ہیں، مدارس کی شکلیں ہیں، کتابوں کی شکلیں ہیں، پڑھنے پڑھانے کی شکلیں ہیں موجودہ دور کے اندر، تو یہ ان ساری چیزوں کو بدعت تو نہیں کہتے، یہ تو ایک انتظامی معاملات ہوتے ہیں اور یہ جائز ہیں، اس کو کوئی ناجائز اور بدعت نہیں کہتا میرے بھائی۔ تو اسی طرح کے دوسرے خطباء نے بھی جتنی باتیں کی ہیں وہ بھی سراسر الزام اور جھوٹ ہیں۔ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کی کہ جو تبلیغی جماعت پر صادق آتی ہو، چونکہ جو آدمی تبلیغی جماعت میں وقت لگاتا ہے، چلہ 4 مہینے یا اکثر و بیشتر سے روزے لگاتا رہتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی شیخ صاحب فرما رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو بولنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹ سے الزام لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ تبلیغی جماعت کے اندر جڑیں یا نہ جڑیں، تبلیغی جماعت کو ہی صحیح راستہ مانیں، دوسرے دین کے کاموں کو صحیح راستہ نہ مانیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ جن اسباب کو بنیاد بنا کر پابندی لگائی جا رہی ہے، ان اسباب کا، ان باتوں کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر ناانصافی، ظلم، زیادتی اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔